اسلامی دنیا میں اگر کوئی ملک امریکہ کو کھلا چیلنج کر سکتا ہے تو وہ ہے ترکی۔ ترکی نہ ہی کوئی ایٹمی ملک ہے اور نہ ہی اس کے پاس کسی قسم کے کوئی ایٹمی ہتھیار ہیں، مگر باوجود اس کے اس کا شمار دنیا کے چند بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ ترکی کی سب سے بڑی قوت اس کا جغرافیہ ہے، کیونکہ ترکی یورپ اور ایشیا دونوں براعظموں کے درمیان میں واقع ہے، اور درمیان میں واقع ہونے کی وجہ سے ترکی دونوں براعظموں کا مین ڈور یعنی دروازہ بن چکا ہے۔ ایم ایچ ایکسپلورر کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ آج ہم ترکی کی ملٹری کے بارے میں اور خاص طور پر ترکی کی ایک ایسے ہتھیار کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اگر اسرائیل اپنے تمام میزائل بھی ترکی پر پھینک دے تب بھی ترکی کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ذرا ترکی کی جی ڈی پی پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ ترکی کی جی ڈی پی کا زیادہ تر انحصار ٹورزم پر ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 70 لاکھ ٹورزم ترکی کا رخ کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر کہ ترکی 2022 میں کتنا طاقتور ہو چکا ہے۔ شروعات کرتے ہیں ترکی کے خطرناک میزائلوں سے۔ ترکی نے 41 کی تعداد میں ایسے میزائلز بنا لیے ہیں جن میں بورا 1 500 کلومیٹر کی رینج رکھنے والا میزائل ہے اور بورا 2 1100 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، جبکہ جلڈیریم ترکی کا خطرناک ترین میزائل ہے۔ جلڈیریم 1 کی رینج 150 کلومیٹر، جلڈیریم 2 کی رینج 300 کلومیٹر، جلڈیریم 3 کی رینج 900 کلومیٹر اور جلڈیریم 4 کی رینج 2500 کلومیٹر ہے۔ جلڈیریم 4 اس قابل ہے کہ یہ مکمل اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے۔ ترکی کے پاس 20 جلڈیریم میزائل موجود ہیں۔ اگر بات کریں ڈرونز کی تو ترکی کے پاس 350 کی تعداد میں ڈرونز موجود ہیں، جن میں سے بیرختر TB2 ڈرونز اور تائی آنکا ڈرونز دنیا کے خطرناک ترین ڈرونز میں سے ہیں۔ ترکی کے پاس بیرختر TB2 ڈرونز کی تعداد 98 ہے۔ اس کمپیکٹ ڈرون میں دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے LUMTS میزائل سسٹم نصب ہوتا ہے، جبکہ اس میں MA گائیڈڈ میڈیٹیشن اور بے سائزن گائیڈڈ میڈیٹیشن بھی فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس میں 70 MMA کے میزائل بھی نصب ہوتے ہیں۔ ترکی کا یہ ڈرون لیزر گائیڈڈ راکٹ بھی فائر کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون 1 گھنٹے کے اندر 220 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون 27 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے۔ ترکی کے پاس 47 کی تعداد میں تائی آنکا ڈرونز موجود ہیں۔ یہ دنیا کے خطرناک ترین ڈرونز میں سے ایک ہیں۔ اس میں بھی سمارٹ مائکرو میڈیٹیشن اور لیزر گائیڈڈ راکٹس بھی نصب ہوتے ہیں۔ یہ ڈرون 1 گھنٹے کے اندر 270 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون 30,000 فٹ کی اونچائی پر جا کر پرواز کرنے کے ساتھ ساتھ لگاتار 24 گھنٹے تک اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترکی کے پاس دشمن کے میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کے لیے دنیا کی جدید ترین ڈیفنس سسٹم موجود ہے، جن میں سے S-400 دنیا کی طاقتور ترین اینٹی بلاسٹک میزائل سسٹم ہے۔ 2017 میں ترکی اور رشیا کے آفیشلز کے درمیان S-400 کو خریدنے کے لیے $2.5 بلین کا معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد 12 جولائی 2019 کو پہلی ڈیلیوری کی گئی۔ آج ترکی کے پاس S-400 کی 4 بیٹریز ہیں جو 36 یونٹس فائر کر سکتی ہے۔ ترکی کو اس ڈیل میں 192 میزائل بھی ڈیلیور کیے گئے ہیں۔ یہ ڈیفنس سسٹم اتنا خطرناک ہے کہ اگر اسرائیل اپنے تمام میزائلوں سے ترکی پر حملہ کر دے تب بھی ترکی کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک S-400 ایک ہی وقت میں 80 میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کر سکتا ہے۔ ترکی کے پاس اس کی 4 بیٹریز ہونے کی وجہ سے ترکی ایک وقت میں 320 اسرائیلی میزائلوں کو تباہ کر سکتا ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس اس وقت ٹوٹل بھی 300 سے کم میزائل ہیں۔ S-400 بیک وقت 160 بلاسٹک میزائل فائر کر سکتا ہے، جو کہ دو مل کر دشمن کے ایک میزائل کو تباہ کرتے ہیں۔ اگر ایک میزائل اسرائیلی میزائل کو تباہ نہیں بھی کر پاتا تو دوسرا اس کو تباہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے اس سے دشمن کے 80 میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے 160 میزائل فائر کیے جاتے ہیں۔ اس میزائل کی سپیڈ آواز کی سپیڈ سے 14 گنا زیادہ تیز ہے۔ یہ صرف 1 گھنٹے میں 17,000 کلومیٹر کی دوری پر چلا جاتا ہے۔ یہ ڈیفنس سسٹم 600 کلومیٹر کی دوری پر موجود کسی بھی ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ دشمن کے میزائلوں کا سگنل ملتے ہی یہ صرف 35 سیکنڈ میں آن ہو جاتا ہے اور 3 منٹ میں میزائل فائر کر کے دشمن کے میزائلوں اور طیاروں کو تباہ کر سکتا ہے۔ ترکی کی اسپیشل فورس کا نام OKK ہے، جس کو اسپیشل فورس کمانڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
اس اسپیشل فورس کو 1992 میں بنایا گیا تھا۔ ترکی اپنے اسپیشل فورس کو انکنونشنل وارفیئر اور اسپیشل آپریشن کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس اسپیشل فورس کے ممبرز کے پاس ہر وقت دنیا کی جدید ترین پسٹل، شارٹ گن رائفلز اور سنائپر رائفلز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر بات کریں ترکی کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں تو اس کا نام ہے MIT، جس کو نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس ایجنسی کا شمار دنیا کی خطرناک ترین ایجنسیز میں ہوتا ہے۔ اس ایجنسی کو 22 جولائی 1965 کو بنایا گیا تھا۔ 55 سال کے عرصے میں اس ایجنسی نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہیں، جن میں سے ایک برما میں طالبان کو داخل کروانا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ برما میں سرعام مسلمانوں کو قتل کیا جانے لگا تھا۔ ترکی نے برما کو وارننگ بھی دی تھی کہ باز آ جاؤ اور اپنے ملک کے حالات کو کنٹرول کرو، لیکن برما نہیں مانا۔ اسی وقت طالبان جہاد کا جذبہ لیے برما جانا چاہتے تھے۔ ترکی کی اس ایجنسی نے ان تمام طالبانوں کو خفیہ طریقے سے برما بھیجا اور وہاں پر ان کی خوراک اور ہتھیاروں کا بندوبست بھی کیا، یہاں تک کہ ان طالبان کو یہ معلومات دی گئی کہ برما کی فوج کے بیسیں کہاں پر ہیں۔ ان کو تباہ کرنے کے لیے ہتھیار تک بھی فراہم کیے گئے۔ ان طالبان کی جانے کے بعد ہی برما کے حالات کچھ ٹھیک ہوئے۔ اگر بات کریں اس ایجنسی کی بجٹ کی تو اس ایجنسی کا اینول بجٹ $2.2 بلین ہے۔ اس ایجنسی میں اس وقت 8,000 لوگ کام کر رہے ہیں۔ سپٹمبر 2017 میں MIT، ISI اور پاکستان کے لوکل فورسز نے ایک جوائنٹ آپریشن کیا تھا، جس میں ایک بہت بڑے ترکش ٹیچر کو پکڑا گیا۔ اس کے ساتھ اس کی فیملی کو بھی اریسٹ کر کے ترکی منتقل کیا گیا۔ وہ ٹیچر فیٹو کا وائس تھا، جس کو وہ پاکستان میں رن کر رہا تھا۔ ترکی کی خفیہ ایجنسی MIT نے ایک انٹیلیجنس سیٹلائٹ جس کا نام ترک-2 ہے کو خلا میں خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اس سیٹلائٹ کو بھی ترکی کی کمپنی ترکش ایروسپیس انڈسٹریز نے بنایا ہے۔ ترکی 2 قسم کی سیٹلائٹ بنانا چاہتا تھا، ٹرک 1 اور 2، لیکن بدقسمتی سے ترکی ابھی تک صرف ٹرک 2 ہی بنا سکا ہے۔ ترکی کی ایئر فورس کے پاس ٹوٹل 1056 طیارے موجود ہیں، جو اس کو دنیا کی 10ویں خطرناک ترین ایئر فورس بناتی ہے۔ ترکی کے پاس 290 فائٹر طیارے بھی ہیں۔ ترکی کے پاس F4 فینٹم کی تعداد 48 ہے۔ ان فائٹر بمبر طیارے کو ترکی نے امریکہ سے حاصل کیا ہے۔ ترکی کے پاس 245 کی تعداد میں F-16 طیارے بھی موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر F-16 طیاروں کو ترکی نے امریکہ سے لائسنس لے کر اپنے ملک میں خود تیار کیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جدید ملٹی رول طیارہ دنیا کی جدید ترین میزائلوں، بومز اور راکٹ سے لیس ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ طیارہ 1 گھنٹے کے اندر اندر 2121 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ فوجیوں، ٹینکوں، راکٹوں اور دوسرے ساز و سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے ترکی کے پاس SC ٹرانسپورٹ طیارے بھی موجود ہیں۔ فوجیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے ان کے پاس 273 ٹرینر طیارے بھی موجود ہیں۔ ترکی کے پاس 19 اسپیشل مشنز طیارے اور 60 ٹینکر طیارے بھی موجود ہیں۔ ترکی کے پاس ٹوٹل 471 ہیلی کاپٹرز بھی موجود ہیں، جن میں سے 104 حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹرز ہیں۔ ترکی کا سب سے خطرناک ترین ہیلی کاپٹر T-129 ہے، جو کہ دنیا کے 10 خطرناک ترین ہیلی کاپٹرز میں سے بھی ایک ہیں۔ اگر بات کریں پاپولیشن کی تو ترکی کی ٹوٹل پاپولیشن تقریباً 9 کروڑ کے قریب ہے، جن میں سے 7,35,000 لوگ ترکی کی فوج میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ترکی کی فوج دنیا کی طاقتور ترین افواج میں نمبر 11 پر آتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ترکی پیراملٹری میں 1,60,000 فوجی ہیں۔ اگر ترکی کی لینڈ فورس کو دیکھیں تو ترکی کی لینڈ فورس کے پاس ٹوٹل 3,045 ٹینکس موجود ہیں، جن میں سے کچھ خطرناک ترین ٹینک بھی ہیں، جیسا کہ ترکی کے پاس 10 کی تعداد میں RT ٹینک موجود ہیں۔ یہ ترکی کا ملکی ساختہ مین بیٹل ٹینک ہیں، جو کہ 1 گھنٹے کے اندر 70 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ 500 کلومیٹر کی ایریا کے اندر دشمن کا خون پسینہ ایک کر سکتا ہے۔ اس ٹینک میں ایک اسموتھ بور گن اور ایک مشین گن نصب ہوتی ہیں۔ ترکی کے پاس لیوپارڈ 1 اور لیوپارڈ 2 ٹینکس بھی موجود ہیں۔ ان دونوں ٹینکوں کو ترکی نے ویسٹ جرمنی سے خریدا ہے۔ ترکی کے پاس لیوپارڈ 1 کی تعداد 3097 اور لیوپارڈ 2 کی تعداد 342 ہے۔ ترکی کے پاس امریکہ سے خریدے ہوئے M60 پیٹن
اور M48 پیٹن ٹینکس بھی موجود ہیں۔ ترکی کے پاس 11,630 کے تعداد میں آرمرڈ وہیکل بھی موجود ہیں۔ ترکی کے پاس 943 سلپر پیڈ آرٹلری، 1,200 ٹوئڈ آرٹلری اور 407 راکٹ پروجیکٹرز بھی موجود ہیں۔ ہوا میں ہی دشمن کے طیاروں اور ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ کو تباہ کرنے کے لیے ترکی کے پاس 6 اقسام کے گنز موجود ہیں۔ اگر بات کریں ترکی کی نیوی فورس کے بارے میں تو ترکی کے پاس ٹوٹل 149 نیول ایسٹس موجود ہیں۔ ترکی کے پاس ایک بھی ایئرکرافٹ موجود نہیں ہے، لیکن ترکی کے پاس 16 فرائیگیٹس موجود ہیں، جن میں یاولس کلاس کے فرائیگیٹس سب سے بہترین ہیں۔ ترکی کے پاس 10 کرویٹس بھی موجود ہیں، جو کہ ادا کلاس اور برک کلاس کے کرویٹس ہیں۔ ترکی کے پاس سبمرینز بھی موجود ہیں، جو کہ اٹیلے کلاس، پرویز کلاس اور گروک کلاس کے سبمرینز ہیں۔ ترکی کے پاس 35 پیٹرول بوٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 12 مائن وارفیئر بھی موجود ہیں۔ ترکی کے پاس بحری جہازوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے 9 بندرگاہیں بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ترکی کے پاس اس وقت تک 98 ایئرپورٹس پر جہاز کھڑے ہوئے ہیں۔ اس ملک کا تقریباً 2,816 کلومیٹر کا حصہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بارڈر کی صورت میں شیئر ہیں۔ اگر بات کریں ترکی کی فورس کے ڈیفنس بجٹ کی تو ترکی کی فورس کا ڈیفنس بجٹ $17 بلین ہے۔ اس وقت ترکی تیزی سے روس، ایران اور پاکستان کے قریب ہو رہا ہے۔ قطر سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں، تاہم شام، عراق، اسرائیل، سعودی عرب، یمن، یونان، سائپرس اور امریکہ سے اس کے تعلقات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ لیکن نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ملک ترکی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو ویسٹرن ملٹری اتحاد نیٹو سے بھی جنگ کرنی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔